بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ پاکستان پر مسلط بھوت پالشاہ سرکار کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جہاں وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کل ایک بار پھر پی ٹی آئی کے فنڈ ریزنگ کے لیے ارینج کیے گئے ورچوئل جلسے کی خوف سے پاکستان میں انٹرنیٹ کو 6 سے 7 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے فنڈ ریزنگ کو تو شاید کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ الٹا فائدہ ہو، لوگ ضد میں آ کر پی ٹی آئی کے لیے زیادہ فنڈ دیں گے، مگر اس سے جو پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا تھا، آئی ٹی سیکٹر کو جس خسارے کا سامنا کرنا پڑا اور آئی ٹی سیکٹر سے منسلک پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو جس طریقے سے مالی نقصان اٹھانا پڑا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو پچھلی دفعہ بندش کی گئی تھی اس سے بھی پاکستان کو 1.5 ارب کا نقصان ہوا تھا، اور اس بندش سے بھی یقیناً لاکھوں ڈالر اور اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ بدبخت حکمران اتنے کم ظرف اور نیچ سوچ کے حامل ہیں کہ ان کے نزدیک عوام کو پی ٹی آئی سے دور کرنے کا واحد ذریعہ جبر ہے، ستم ہے، زیادتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کی نشریات کو یا انٹرنیٹ کو بند کر کے یہ عوام کو عمران خان یا پی ٹی آئی سے دور کر لیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے عوام سرکار سے اور سرکار پر مسلط لوگوں سے اور ان کے ہینڈلر سے شدید ترین نفرت، بیزاری اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا واسطے کا ایک ڈر والا معاملہ پڑ چکا ہے۔ لوگ اپنی ریاست کے جو کارپرداز ہیں ان سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں کہ اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو مودی یا نیتن یاہو کو اس قدر گالیاں پڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جتنے آپ کو موجودہ حکمران اور ان کے سرپرستوں کو آپ عوام کی نظروں میں ان کی تحقیر اور ان کی توہین ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایسے ویژولز، کلپس اور تصاویر سوشل میڈیا پر آتی ہیں جو اس بات کی غمازی ہے جب اس وقت پاکستان کی عوام نفرت اور بیزاری میں اپنی ریاست پر مسلط ریاست دشمنوں اور عوام دشمن قوتوں سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ریاست کے وجود کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ مگر جس ریاست میں مرتضی سولنگی جیسے وزیر ہوں جن کا شیوا ہی بوٹ پالش کرنا، تلوے چاٹنا اور چور راستوں سے اقتدار میں آ کر سرکاری عہدے حاصل کرنا ہو، وہاں ریاست کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں قوم کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مرتضی سولنگی ہے کہ جو آج سے 10-11 سال پہلے جب ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ان کو تعینات کیا گیا تو تب ان پر خواتین کو جنسی ہراسگی کا الزام لگا۔ اس قسم کے بدبخت اور بے شرم لوگوں کو اور کم عقل لوگوں کو جن کا جو ایکیومن ہے، مینٹل لیول ہے، وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کہیں پر بھی کسی بھی آزاد حیثیت میں یا کسی آزاد ادارے میں کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ وجہ ہے کہ جو ہی اکانومسٹ نے عمران خان کا کالم یا وہ مضمون چھاپا تو اس شخص نے بلا سوچے سمجھے اکانومسٹ پر تنقید کی اور ان کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ یہ ہو گئے عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی یا نصرت جاوید جیسے جو لفافہ بریگیڈ کے صحافی ہیں، جب یہ دی اکانومسٹ جیسے جریدے کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند پر تھوکا جائے یا پھر ایک چونٹی جو ہے وہ عقاب کو اڑنے کے گرد سکھائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکانومسٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مرتضی سولنگی اور لفافہ بریگیڈ کو اتنا ذلیل کرے گی کہ اگر ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی رتی برابر غیرت ہو اور اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہو تو وہ یقیناً موت کے منہ میں جائے گا۔ پچھلے 2 دنوں میں اکانومسٹ نے 10 دفعہ عمران خان کے اس مضمون کو ری پوسٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستانی قوم کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کے لکھے ہوئے مضمون کو اب تک دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں۔
یعنی کہ انگریزی کے لکھے ہوئے اس مضمون کو 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ محض 2 دن کی بات ہے۔ عمران خان کے اس مضمون کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے اور کالجز کے نصاب میں عمران خان کے اس مضمون کو شامل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ویورشپ کے لحاظ سے اپنے اکانومسٹ کے اور جو انگریزی نیوز پیپرز ہیں ان میں اپنا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ پاکستان اس وقت خود سے ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جس میں اسے کسی دشمن نے نہیں دھکیلا، بلکہ یہ پاکستانیوں کی اپنی کارستانی ہے۔ ہم اکثر امریکہ کو الزام دیتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بار امریکہ سے زیادہ پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے جو غلام ہیں، جو بیرونی آقاؤں کے اشارے پر دم ہلاتے ہوئے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں، انہیں اپنے سٹیٹس کو کے کھو جانے کا خطرہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے مدعی سست اور گواہ چست کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کی شاید امریکہ کو خود توقع نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جس قدر باشعور ہو چکے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کے عوام نے ریاست کے جبر اور ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور عوام نے کسی بھی جھوٹے بیانیے کو، جو کہ ماضی میں یہ کامیاب ہوتے تھے جھوٹے بیانیے بنانے میں، اس بار عوام نے کسی بھی جھوٹے بیانیے کو خریدنے سے انکار کر دیا ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی قوم خود ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ہم سے چند ہزار کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر غزہ میں ہمارے ہی مسلمان عرب بھائی، فلسطینی بھائی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 22,800 سے زائد فلسطینی جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، 200 کے زیادہ اساتذہ شہید ہو چکے ہیں، 250 سے زیادہ پیرامیڈکس اور صحافی اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، 12,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں شہادت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ لیکن یہ جنگ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھی بات یہ ہے کہ غزہ کے مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل جیسی طاقتور قوت کو نتھ ڈال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ محض چند دن کی جنگ ہوگی، انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر ایسے میں جب دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں فلسطین کے حق میں بڑی اور اونچی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اسرائیل میں بذات خود اس وقت نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اور جو صہیونی سوچ کے حامل ہیں، ان کی مقبولیت یا ان کی عوام میں تائید محض 5% رہ چکی ہے۔ ایسے میں پاکستان میں نہ تو آپ کو فلسطینیوں کے حق میں کوئی مضبوط آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی خود سے اتنے پریشان اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ان کے پاس یہ سکت ہی باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز اٹھا سکیں یا ان کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا سکیں۔ ناظرین، یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور صہیونیت کی، تو یاد رکھیے گا صہیونیت کسی ایک خاص مذہب کا نام نہیں ہے۔ ایک عمومی سوچ یہ ہے کہ صہیونیوں سے مراد یہودی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صہیونیت ایک خاص فکر اور فلسفے کا نام ہے۔ یہ وہ فکر اور فلسفہ ہے جس میں لوگ خود کو معاشرے کے دیگر لوگوں سے، افراد اور گروہوں سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں۔ اس سوچ کے تحت صہیونی سوچ کے حامل لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر اقتدار ان کا پیدائشی حق ہے، وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا کی جو دیگر قومیتیں ہیں جن کا صہیونیت سے تعلق نہیں ہے، وہ کمتر سوچ اور کمتر حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کا کام محض ان کے لیے کیڑا مکوڑا یا پرزے ہیں جن کو وہ اپنی طاقت کے استعمال کے لیے زیر استعمال لاتے ہیں۔
صہیونیزم محض عیسائیت تک محدود نہیں ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ کے سامنے بہت سے اسرائیلی دھرنا دیے بیٹھے تھے، یہودی دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ فلسطین پر جاریت اور ظلم بند کیا جائے، اور پولیس ان کو زبردستی وہاں سے اٹھا رہی تھی۔ یہ ویسے ہی مناظر تھے جیسا کہ بلوچ متاثرین کے کیمپ میں آج سے چند دن قبل اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمیں کچھ مناظر دیکھنے کو ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ صہیونیزم اس وقت عیسائیت، ہندو مذہب اور مسلمانوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ اس وقت ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں بھی صہیونی سوچ کے حامل لوگ موجود ہیں جو معاشروں کو زور، زبردستی اور جبر کے ذریعے قابو میں لا کر ان پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو کل بنگلہ دیش میں ملی، جہاں حسینہ واجد نے 11,000 سے زیادہ سیاسی کارکن، اپنے مخالف پارٹیوں کے امیدواران کو جیل میں ڈال دیا، جس کے نتیجے میں تمام پارٹیوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر دھاندلی کے ایسے مناظر دیکھنے میں ملے کہ جہاں 10-10، 12-12 سال کے بچے بھی ووٹ کاسٹ کر رہے تھے، یا ایک ہی شخص سینکڑوں ووٹ کاسٹ کر رہا تھا۔ اسے آپ اسلامی صہیونیت کی ایک اعلیٰ مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ممالک میں یا افریقہ میں عیسائی ممالک میں آپ کو، اور ہندوستان میں تو آپ کو سامنے مودی، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا دل کی شکل میں آپ کو صہیونیزم کی وہ چلتی پھرتی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیا پر حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، خود کو اعلیٰ اور برتر، اقتدار کے لائق، تمام تر دنیا بھر کی آسائشوں اور طاقتوں کا حقدار سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک تمام تر بقیہ انسانیت محض ان کے سبجیکٹس ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہیں اور ان کے اشاروں پہ کام کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ پاکستان کو صہیونی فکر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ آپ سب کو اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔